نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس سورۃ محمد میں چل رہا ہے۔ سورۃ محمد کی ایک آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تمہارے بھی علم میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں پر استغفار کیجیے، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اب یہاں ایک بات سمجھے، ہمارے بعض سلاسل کے اندر جو تسبیحات کی جاتی ہیں، اذکار کیے جاتے ہیں، مثلا نفی و اثبات کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر کچھ تسبیحات کی جاتی ہیں صرف الا اللہ کی، اور کچھ صرف لفظ اللہ اللہ کی۔ تو بعض لوگوں کو اس پر اشکال ہے کہ آپ لوگوں نے کلمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور کلمے کا جو ہے وہ حشر کر دیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کے لیے مختصر جواب یہ ہے کہ یہ کلمے کے ٹکڑے ہم نے نہیں کیے، بلکہ یہ کلمے کے ٹکڑے تو خود قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کسی اور آیت میں ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر کسی اور آیت میں ہے۔ بعض آیت کے اندر یہ ہے قل اللہ، بس صرف اللہ ہی کا ذکر ہے، اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے لا تقوم الساعۃ لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو۔ تو اس لیے یہ اشکال ہم پر نہ کیا جائے، بلکہ یہ اشکال جو ہے قرآن و حدیث پہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے، یہ ماہرین اطباء جو اصلاح قلب کے ماہرین ہیں، اہل اللہ ہیں، یہ ان کے تجربات ہیں کہ اس انداز سے ذکر کرنے سے انسان کے دل صاف ہوتا ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس انداز سے ذکر کیا جاتا ہے، اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں کہ ایک گولی صبح کھانی ہے، آدھی دوپہر کو کھانی ہے، چوتھائی حصہ فلاں وقت میں کھانا ہے، تو اسی انداز سے جو ہے جیسے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، نہ اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں سمجھانے کی ہے، وہ عصمت انبیاء کا مسئلہ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر آپ اللہ سے معافی مانگیں اپنے ان معاملات کی جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے، اور ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والے عورتوں کے لیے بھی۔ تو اس پر بات پہلے بھی تفصیل سے گزری ہے۔ جہاں لفظ ذنب آیا تھا یہاں بھی لفظ ذنب ہے۔ لفظ ذنب کا لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہاں بتایا تھا، اور امتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ السلام گناہ کرتے ہیں، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس جواب کو پھر سمجھیں، جس طرح لفظ محبت کی نسبت اور اضافت سے معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ محبت کی نسبت ماں کی طرف ہو معنی اور ہے، بہن کی طرف ہو معنی اور ہے، بیٹی کی طرف ہو معنی اور ہے، بیوی کی طرف ہو تو معنی اور ہے، استاد کی طرف ہو معنی اور ہے، شیخ و مرشد کی طرف ہو تو معنی اور ہے، محبت کا لفظ نامحرم عورت کی طرف ہو تو معنی اور ہے۔ اسی طرح لفظ ذنب جو ہے جب اس کی نسبت امتی کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا، اور جب پیغمبر کی طرف ہوگی تو معنی اور ہوگا۔ اس پر تفصیل سے گفتگو گزر چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کی طرف ذنب کی نسبت ہو تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کے وہ اجتہادات جن پر بعد میں وحی آ جاتی ہے کہ یہ اجتہاد ٹھیک نہیں تھا، تو اس اجتہادی خطا کو بسا اوقات لفظ ذنب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کبھی جو ہے اجتہادی خطا کبھی ثواب کے مقابلے میں لفظ خطا آتا ہے، اور کبھی ثواب کے مقابلہ میں باطل آتا ہے۔ جب ثواب یعنی صحیح کے مقابلہ میں باطل ہو تو ثواب پر اجر ملتا ہے اور باطل پر اجر نہیں ملتا، اور اگر صحیح بمقابلہ خطا ہو تو اس ثواب کا معنی ہے ڈبل جنت یعنی ڈبل اجر،
اور خطا کا معنی وہاں ہوتا ہے سنگل اجر، جیسا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق ہے، ایک خطا وہ ہے جو مجتہد امتی سے ہوتی ہے اور ایک خطا وہ ہے جو مجتہد نبی سے ہوتی ہے۔ پیغمبر کی اجتہادی خطا اور مجتہد امتی کی اجتہادی خطا میں بڑا فرق ہے۔ مجتہد امتی سے اجتہاد میں جو خطا ہوتی ہے وہ خطا پر باقی رہتا ہے، اور پیغمبر سے اجتہاد میں جو خطا ہوتی ہے پیغمبر اس پر باقی نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کو باقی رہنے ہی نہیں دیتے، وحی کے ذریعے سے اس خطا کو ختم کر دی جاتا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک آیت پہلے اور ایک بعد میں ہو، پہلی منسوخ اور دوسری ناسخ، ایک حدیث پہلے کی اور ایک حدیث بعد کی، پہلی ناسخ اور دوسری منسوخ۔ تو پیغمبر کے اجتہاد خطا جو ہے یہ حدیث منسوخ کی طرح ہوتے ہیں، جو بعد کی باتیں ہیں وہ ناسخ کی طرح ہوتی ہیں۔ خیر یہ مختصر طور پہ عرض کر دیا تھا، اور پہلے بھی اس بارے میں کافی بات عرض ہو چکی ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اس میں بندے کے سارے احوال اور سارے افعال اور سارے مقامات آ گئے۔ اللہ جانتے ہیں تمہاری ان جگہوں کو جو عارضی ہیں اور ان جگہوں کو جو مستقل ہیں، اللہ جانتے ہیں ان حالات کو جو عارضی ہیں، اور اللہ ہی جانتے ہیں ان حالات کو جو مستقل ہیں، اور ساری چیزیں احوال، اعمال، مقامات سب اس کے اندر آگے، اللہ ان ساری چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ اسی صورت کی ایک آیت فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کمزوری نہ دکھاؤ، سولو کی طرف مت بلاؤ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں تو منع کی جا رہا ہے کہ صلح نہ کرو، جبکہ دوسری آیت کے اندر ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ صلح کریں تو تم بھی صلح کر لو۔ اس آیت میں اجازت دی جا رہی ہے اور وہاں ممانعت ہے، بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک صلح وہ ہے جو دین کے فائدے کے لیے ہو، وہ جائز ہے، اور ایک صلح وہ ہے جو بزدلی کی وجہ سے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اسی طرح جو ہے اسی صورت کے آخر میں ایک آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ اس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، فقیہ امت، سرتاج محدثین، امام المحدثین، امام المفسرین، امام الفقہاء، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم پھر جاؤ گے ہم تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں گے جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ان کی قوم ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، ان کی نسل ہوگی، یعنی ابنائے فارس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں اور اس کی ایک سند میں علم کا لفظ ہے اور ایک میں دین کا لفظ ہے، ایک میں ایمان کا لفظ ہے۔ لو کان الدین عند السریہ لو کان الایمان عند السریہ، اس قسم کے الفاظ مختلف روایات کے اندر ہیں جو فارس والوں کے بارے میں، فارس والوں کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف زمانہ کتاب تبییر الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ میں لکھتے ہیں لو کان العلم بالسریہ لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ اس حدیث کے اولین مصداق جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کا فضل ہے اس کلام مقدس میں جس طرح جو ہے ہمارے رب کا ذکر ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے صحابہ کا ذکر ہے، اسی طرح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر صرف احناف نہیں، علماء حنفیہ نہیں، بلکہ علماء شافعیہ بھی اس حدیث کو اور اس حدیث کا اولین مصداق جو ہے وہ امام صاحب کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے تمام بڑے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر اعتماد کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔